پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے کہ مسئلے کو قومی ریڈ لائن قرار دینا بھی نہایت اہم نکتہ ہے۔ بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر ایک واضح کلیئر پیغام ہے، جو پانی روکے گا وہ بچتا ہے۔ یہ ابھی جو حملہ ہوا پہلگام، یہ تمام وہ جو پوری کڑی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے، اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ لکھا ہوا اسکرپٹ جو ہے بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے، بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے، تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، پاکستان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل نہ کر سکے، پاکستان معیشت کے میدان میں ان سے پیچھے رہ جائے، پاکستان کا امیج بہتر نہ ہو سکے، پاکستان کے امیج کو سبوتاژ کرنے کی باقاعدہ یہ سازش کی جاتی تھی بھارت کی جانب سے۔ اب مودی کی جو پالیسیز ہیں امن سے کوسوں دور ہے، کس کو نہیں پتا؟ مودی کا نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، مگر حقیقت میں ان کی پالیسی کیا ہے؟ سب کا استحکام، سب کی بربادی۔ خطے میں بھی مودی کی پالیسیز نے کشیدگی بڑھا دی ہے، کبھی نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع، کبھی چین سے جھڑپیں، کبھی شری لنکا میں دخل اندازی، اور کبھی بنگلہ دیش سے کشیدہ تعلقات۔ مودی کی خارجہ پالیسی کا خلاصہ صرف ایک لفظ: جارحیت۔ جو 9 لاکھ کی تعداد ہے، مطلب چھوٹی تعداد نہیں ہوتی، جو فوج وہاں پر آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو کہ نہتے بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، پیلٹ گن سے چھرے مار مار کے ان کی بنائی ان سے چھین لی جاتی ہے، وہاں پہ عورتوں کے ریپ کرنے کی پانی نہیں دیں گے۔ آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے، پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر ہم بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان جو آکوپائیڈ کشمیر ہے وہ ہم واپس لے لیں گے۔ کبھی جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انڈیا کے، وہ مندروں میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ سارے بیانات ہیں، وہ تصاویر ہیں، ہمیں مل رہی ہیں ادر سائڈ آف دا بارڈر انڈیا کی طرف سے۔ ان کے جو ڈفرنٹ ڈیلیگیشن ہیں پوری دنیا کے اندر بھجوائے ہیں، وہ بھی گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن کل ایک کلپ چل رہا تھا، اگر ہم دکھا سکیں، ششی تھرور صاحب رات کو کسی جگہ پہ گانا گا رہے تھے اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ، تو وہ بھی میرے خیال میں ایک فن ٹائم پارٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں، نارتھ امریکہ گھوم پھر رہے ہیں۔ کافی وہ نستعلیق قسم کے انسان ہیں، اچھا انگریزی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اور جو ہے باقی بھی ان کے جو مشاغل ہیں اس کے حوالے سے انڈین جو میڈیا ہے اس کے اوپر کافی انٹرسٹنگ کامنٹ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے یہ کہ یہ جو ڈفرینٹ دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں، خاص الخاص انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، پچھلے دنوں خبریں بھی آپ نے دیکھی کہ کچھ پانی کا فلو بھی انہوں نے دریا جیلم اور دریا جناب کے اندر ڈسٹرب کیا، کیونکہ یہ موسم کافی جو ہے کرٹیکل ہوتا ہے فصلوں کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا بہاؤ کے اندر اگر تبدیلی آئے تو اسے فرق بھی پڑتا ہے۔ چیمہ صاحب، ہم ڈپلومیٹیکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب از این یو ایس فیکٹ بیسڈ بات کر رہے ہیں، یو این سیکورٹی کونسل ہو، یو این جنرل اسمبلی ہو، ہر سطح کے اوپر۔ امریکہ جو ہے اب شروع میں کافی ایکٹیو تھا، ابھی تھوڑا سا خاموش ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان انڈیا کے ایشو کے اوپر، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے دیٹ بگ بیوٹیفل بل کے اوپر پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ اس کو ایلان مسک جو کافی اس کے خلاف ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کافی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں، مہینے 2 مہینے کے دوران پاکستان انڈیا کا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ ششی تھرور صاحب کی بات کر رہے تھے، وہ تو پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انسیویلائزڈ کہہ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین ڈپلومیٹس دلی کے اندر ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ظاہری بات ہے یہ ریڈ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو آئے تھے امریکہ کے اندر اوپینین بلڈ کرنے، انہوں نے ہمارے ہی پریزیڈنٹ کو انسیویلائز کہہ دیا ہے۔ تو میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میری بھی کچھ ملاقاتیں کل ہوئی ہیں، کہ بالکل اچھے انداز سے ششی تھرور صاحب کے وزٹ کو نہیں لیا جا رہا امریکہ کے اندر، اور بڑا وہ ان کے اندر ایک ایروگینس اور وہ ساری چیزیں، یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کے زیادہ تر جو انٹریکشنز ہیں وہ سول سوسائٹی اور اس طرح کی چیزوں وہ چل رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہوا ہے، ایک تو بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن ان اے سینس کہ اس کے اندر فورن منسٹرز ہیں 2-3، باقی پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، تو وہ اور بڑے سیویلائزڈ، بڑے اچھے انداز سے بھی ہیں، بالکل صحیح۔ جی، تو بڑے اچھے انداز سے پہلے یو این میں آفیشل سے ملے ہیں، او آئی سی اینڈ آل دیٹ، اور ابھی واشنگٹن میں تھنک ٹینکس، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہائی ایف سے بھی ہو رہی ہیں ایگزیکٹو برانچ میں۔ تو ایک تو وہ ظاہری بات ہے کوئی میچ نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ باتیں کہ امریکہ خود اپنے انٹرنل ایشوز میں بزی ہو گیا، یوکرین میں رشیا کی جنگ تھوڑی پھیل گئی، غزہ میں وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی، تو دیکھیں ساؤتھ ایشیا امریکہ کے لیے اتنا ہی اہمیت اس طرح نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو اٹ ٹک 8 days امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کال کی اس خطے کے اندر۔ آپ تھوڑا اگر جا کے آرکائیوز دیکھیں تو 8 دن بعد وہ انہوں نے کال کی
میں اگر جہانزیب کی بات پر پہلے کچھ کامنٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ برا کھانا اچھی پلیٹ میں ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کھانا جو ہے وہ بری پلیٹ میں بھی اچھا لگے گا. اس وقت پاکستان کا کھانا اچھا ان دی سینس کہ پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہے, ہندوستان کا مقدمہ کمزور ہے, وہ برا کھانا ہے. اور وہ انہوں نے ششی تھرور کی اچھی انگریزی میں بھی پیش کرنے پہ نہیں چلتا, کیونکہ اس دفعہ ان کا مقدمہ بہت ہی کمزور ہے. اور انہوں نے خود بتایا کہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے ایویڈنس کا تو وہ آئے بائیں شائیں کرتے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہے اس کا. اتنا دیکھیں نا, آپ نے بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا, اور سوری اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ پاکستان کے اندر آپ نے مسائل داغ دیے اور اتنی جانیں لے لی رات کے اندھیرے میں. تو یہ میرے خیال میں اس دفعہ ان کی اس لیے پذیرائی نہیں ہو رہی. تو چنانچہ جب بات نہیں چلی, کیونکہ دنیا کے کسی ملک نے ان کی نہیں سنی, تو ان کے پاس رہ گئے کہ وہی رہ گیا جو مودی صاحب کر رہے ہیں, یعنی اپنے ہی لوگوں کو جھوٹ سے بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جیت لی ہے جنگ. وہ تو جب ان کے لوگ پاکستان میں کی خبریں سنتے تو تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ہم سے کہیں جھوٹا تو نہیں بولا جا رہا. اب ششی تھرور صاحب کا جو وقت ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کو, آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے, وہ بھی ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں, اب جیتے نہیں ہیں. ایک تو آپ ہارے ہیں, دوسرا آپ کا مقدمہ بھی کمزور ہے, آپ نے غلط ایک استدلال کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سیاسی قیمت نظر آ رہی ہے نا مودی صاحب کو, اس وجہ سے یہ سب کے سب اب ڈومیسٹک آڈینس پہ لگ گئے ہیں. لیکن ڈومیسٹک آڈینس بھی تو اتنی بیوقوف نہیں ہوتی ہے جی, آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا نعرہ لگایا ہے راہل گاندھی صاحب نے کہ نریندر از سرنڈر. تو اس سے ہی صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی بات چل نہیں رہی ہے. امریکہ جس کو یہ اپنا بہت بڑا اتحادی سمجھتی تھی, جس کو سمجھتے تھے کہ اس نے تو اب ہماری جیب میں ہے, وہیں سے سب سے پہلا ہم کو تیر آیا ہے. اور اس لیے آیا ہے کیونکہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ہے, ان کے اپنے سیٹلائٹس ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم خام خواہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو میں آپ کے مشاہدے سے بالکل صد درصد اتفاق کرتا ہوں کہ اب ڈومیسٹک آڈینس پہ چلے گئے اور اس کے مطابق ہی وہ وہاں پہ اتنا سارا کام کر رہے ہیں. بلکہ وہ کہیں میں نے انڈین چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں اور وہاں گانے گا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو جس پہ بڑی خفگی شو کی جا رہی تھی. میرے خیال میں پاکستان کا ایک تو مقدمہ مضبوط ہے, دوسرا یہ صحیح کہہ رہے ہیں جہانزیب کے بڑے کام لوگ ہیں یہاں سے. میری تو صرف یہی خواہش تھی کہ وہاں پر جس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان نے ہمیں دیکھا کہ ہائی پاورڈ وہاں پر جو انڈیویجولز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں, وہ جو پاکستانی کوکس ہے, انڈین کوکس ہے, انٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے علاوہ مختلف فورمز کے اوپر, تھنک ٹینکس کے اوپر, میڈیا کے سامنے ٹرینڈ اور بہت ساری چیزیں. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ چیز, دوسرا جتنا ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے کچھ دنوں میں انڈیا کو کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے ری ہائفنیشن ہے, بھارت اور پاکستان کو اکٹھا کلب کیا گیا ہے, بلکہ سارے جو انڈیا نے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں وہ پاکستان کو ہی جو ہے وہ کلب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ تو جس طریقے سے پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں, وہ تو ماشاءاللہ بڑا کامیابی سے افیکٹولی پاکستان کا نقطہ نظر وہاں پر پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سعودیہ کے کراؤن پرنس نے دعوت دی ہمارے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو کہ وہ جو عید ہے وہ وہاں پر گزارے ان کے ساتھ, اور اس کے اوپر یہ جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں, خطے کی صورتحال ہے, اس تمام کی تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا اہمیت کے حامل ہے. حج کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی جو خادم حرمین شریفین ہو جائیں یا رائل فیملی جو وہ بڑی بزی اور انگیج ہوتی ہے, لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی انہوں نے ریکویسٹ, انہوں نے ان کو دعوت دی, اور ان کی دعوت کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل قبول کر کے وہاں پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ کس طرح سگنیفیکنس کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی؟ حسن یوسف, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں 57 کے قریب جو اسلامک ممالک ہیں, اور یہ جو دعوت ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دی گئی ہے. تو آپ کو ایک تو اس انداز بات سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح 57 اسلامی ممالک کے اندر ہماری جو ایک ہم نے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا پنجے گاڑے ہیں, اور جو اپنی ملٹری مائٹ اور ایئر سپریمیسی ہم نے دکھائی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, یہ بیسیکلی ہمیں ماضی میں بھی جو سعودی رائل فیملی ہے وہ ہمارا بہت زیادہ پاکستان کی لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کو بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے ہیں, ہمارے سے جو ہے وہ ہمارا خیال کرتے ہیں. اور ہم بھی, آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بارے میں پاکستان میں بڑے اچھے جذبات ہیں. تو یہ ان کا اپنے فیملی ڈیز کے اندر جب ان کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور ملنا ہے, اس وقت وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس, ہمارے گھر میں. بالکل سے بہت ایکسٹرا آرڈنری یہ ایک جیسر ہے ان کی طرف سے. چودھری غلام حسین صاحب کامنٹ بھی کر رہے ہیں, اور سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں تو چیمہ صاحب سے پوچھیں. نہیں, ابھی تو پاکستان سے بڑا اس سے یہ تو ابھی
ایک ڈپلومیٹک مشن پر بھیجا ہوئے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ان کے ساتھ کافی لوگ گئے ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ہائیسٹ لیول کے ڈیلیگیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ واشنگٹن سم ٹائم دس منتھ اور نیکسٹ منتھ. تو پاکستان کی اہمیت اور اس کا اس علاقے میں جو رول ہے، اور ہندوستان کو جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور اس سے پاکستان کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو ابھی بہت سارے ملک ری وزٹ کر رہے ہیں اپنی پالیسی ٹوورڈز انڈیا اینڈ پاکستان، کہ پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی پالیسی کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی. پاکستان نے اپنی طاقت کا، اپنے عوام اور فوج کے اتحاد کا جو مظاہرہ کیا، اور ہائی سپیریئر ٹیکنالوجی اور بہتر مہارت سے ہندوستان کے جو حشر ہوا ہے، اس کے بعد بہت ساری ملک جو ہیں وہ چائنیز اسلحہ اور پاکستانی فوج اور پاکستانی کی قوم کی خدمات حاصل کرنے یا ان سے فرینڈشپ کو بالکل چودھری غلام حسین صاحب، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ